گے۔ اچھا، میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ 9-0 میں جو آتش زدگی کا واقعہ رونما ہوا تھا، اور اس کے بعد میں نے ہی سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے ایک رپورٹ بنوائی جا رہی ہے، جس کے تحت اب یہ قرار دیا جائے گا کہ جو 9-0 ہے وہ اس کا جو سٹرکچر ہے وہ خطرناک ہو چکا ہے، اور اس کو کسی بھی لمحے اگر وہ گرا تو اس سے جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ رپورٹ اس کے بعد 9-0 جو کہ ایم کیو ایم کا ایک مرکز ہوا کرتا تھا اور جہاں پر اب سیاسی سرگرمیاں کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، اس کو گرانے کی بات ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ خورشید میموریل ہال، اور اس پر ایک دو روز سے کافی باتیں چل رہی ہیں کہ جی اب اس کو بھی گرایا جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلے، میرا خیال ہے، جو میری معلومات ہے اور میری آبزرویشن ہے، یہ فیصلے میرا خیال ہے کہ آج نہیں ہوئے، کل نہیں ہوئے، ایک ہفتہ پہلے نہیں ہوئے۔ یہ فیصلے تو شاید 22 اگست 2016 اور اس سے پہلے جب سید مصطفیٰ کمال نے الگ پارٹی بنانے کا فیصلہ کیا اور اس کے ایگزیکیوشن کے لیے وہ جب کراچی تشریف لائے، اس وقت ہی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ طے پا گئی تھیں، اور اس کے ایگزیکیوشن کب ہونی تھی، اس کا مرحلہ کون کون سا آنا تھا، وہ سارے کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں۔ اب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جس کی طرف میں آج آپ کو کچھ انفارمیشن بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں اور پھر آپ سے ڈسکشن بھی کرتا ہوں۔ ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ جی ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کو اگر تسلیم کر لیں کہ جو کراچی ہے یا جو شہری سندھ ہے، وہاں سے جو مہاجر ووٹ بینک کے یا پھر مہاجر سیاست کے نام کے اوپر جو سیاست ہوتی ہے، مہاجر کاز کے نام پر سیاست ہوتی ہے، اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر مائنس کر دیتے ہیں تو پھر ایک حقیقت ہے کہ جی وہ نعرہ جو ماضی میں کبھی اندرون سندھ کے چھوٹے شہروں میں اور قصبوں میں لگایا جاتا تھا، وہاں پر اب وہ نعرہ بڑھتے بڑھتے حیدرآباد، اور حیدرآباد کے بعد کراچی کے اندر، اور کراچی کے اندر مین کراچی کے اندر، اور پاکستان کے وہ ایونٹس جن کے اوپر کہیں تفریق نہیں ہے، اور ہر پاکستانی، خواہ وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، 14 اگست جیسا واقعہ ہے، 14 اگست جیسا دن ہے، اس کو بھی جوش و خروش سے مناتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس مرتبہ جو سندھو دیش کے نعرے ہیں وہ کراچی کے اندر بھی لگائے گئے، اور بہت سارے لوگ ہمیں نظر آئے کراچی شہر کے اندر بھی۔ تو پھر کیا وہ جو تقسیم ہے، یعنی کہ جو شہری سندھ کی تقسیم اور دیہی سندھ کی تقسیم، تو اس سلسلے میں یہ پھر اگر ہم ایک لمحے کے لیے جو شہری سندھ کی سیاست ہے اس کو اگر ختم کر دیتے ہیں، اور وہاں پر جو مہاجر کاز یا مہاجر نام کے اوپر جو سیاست ہے اس کو چند لمحے کے لیے تصور کریں گے، ختم کر دیتے ہیں، تو وہ جو ویو جو اندرون سندھ سے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ جی سندھو دیش کا جو نعرہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اینٹی پاکستان نعرہ ہے، اور اس سلسلے میں اب تو جو سیلاب زدگان کے حوالے سے کراچی میں مختلف قسم کے مقامات کے اوپر جو کیمپ لگائے گئے ہیں، اس میں بھی سندھو دیش کا نقشہ اور سندھو دیش کی تصاویر اور جو جھنڈے ہیں، جو بھی چیزیں اس کے حوالے سے تھیں، وہ لگا کر وہ جاری کی گئیں، وہ ریلیز کی گئیں، اور پیسہ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ اچھا، اب یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اب پھر دوبارہ اگر اس کاز کی طرف آ جاتے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اس حوالے سے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 9-0 کو گرانا، آتش زدگی، اب خورشید میموریل ہال کو گرایا جانا، لوگ مذمت کر رہے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مگرمچھ کے آنسو بہائے گئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آج کی نہیں ہیں، یہ شاید اس وقت طے ہو گیا تھا جب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو ختم کرنا ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو ختم کر کے ایک نئی چیز لے کر آنی ہے، اور وہ نئی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف پر بھی بات کر لیتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف خود ڈاماڈول ہے، تو کیا وہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم کی متبادل بننے کی اس میں صلاحیت موجود ہے؟ اور کیا ایک اور بڑا سوال یہ نشان یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف سندھ کے اندر، اربن جو سندھ ہو یا دیہی سندھ ہو، وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے یا نہیں؟ یہی سوال ہم نے کل بھی پاکستان تحریک انصاف کی ایک اعلیٰ شخصیت ہے ان کے سامنے رکھا تھا کہ کیا آپ ایم کیو ایم کے بغیر کیا پاکستان تحریک انصاف سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کوئی حکومت بنانے میں
کامیاب کبھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو یہ وہ سوالات ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی بات کریں گے، لیکن پی ٹی آئی سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ جی یہ جو ایم کیو ایم، یعنی کہ ایم کیو ایم سے بانی ایم کیو ایم کا، یعنی کہ ان کو مائنس کرنا، اور پھر ان کو مائنس کرنے کے بعد جو ان کی باقیات ہیں، جیسے کہ ایم کیو ایم کا وہ جھنڈا جس میں جو پتنگ کا نشان ہے، یا پھر مہاجر لکھا جاتا ہے، یا پھر جو 90 ہے خورشید میموریل ہال ہے، یا پھر جیسے کہ مکہ چوک کے اوپر ایک نشانی تھی، تو ان سب کو ختم کر کے ایک ایسی نئی سیاسی جماعت کا قیام اور ایسے لوگوں پر مشتمل جو کہ بانی ایم کیو ایم سے لا تعلقی کا اظہار کریں، یہ تو ایک منصوبہ تھا، اور یہ 22 اگست 2016 سے پہلے ہی یہ طے کر لیا گیا تھا، اور یہی اسی منصوبے کے تحت آپ کے علم میں ہے کہ سید مصطفیٰ کمال آئے، انیس قائم خانی صاحب یہاں کراچی آئے، انہوں نے نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا، لیکن آپ کے علم میں ہوگا ایک عرصے تک انہوں نے نہ صرف پارٹی کا نام رکھا بلکہ جھنڈے کا نام بھی نہیں رکھا۔ کیوں نہیں رکھا تھا؟ کیونکہ اس کی ایگزیکیوشن کے اگلے مرحلے کے اندر ایم کیو ایم کا جو نشان تھا، پرچم تھا یا دیگر نشانیاں تھیں، اس کا خاتمہ کر کے اثر نو پھر ایم کیو ایم ہی کے اندر سے لوگوں کو نکال کر ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنانے کا مقصد تھا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ سید مصطفیٰ کمال اور ڈاکٹر فاروق ستار کی جو پریس کانفرنس تھی کراچی پریس کلب میں، اور ہم وہاں موجود تھے، تو وہاں پر یہ ایگزیکیوشن کا پلان وہاں پر طے کیا گیا، اور لیکن اس کی ایگزیکیوشن وہاں کی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ ایک رد عمل آیا، اور اس رد عمل کے اندر کہا جاتا ہے، ایم کیو ایم کے بہت سارے لیڈرز کہتے ہیں کہ جی وہ ایگزیکیوشن سید مصطفیٰ کمال کے رویے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ بہرحال لیکن یہ اب چلتا رہا معاملہ، اور اب ظاہر ہے کہ 6-7 سال کے بعد ایم کیو ایم لندن نے محسوس کیا کہ جو پاکستانی جو وہ ادارے جہاں فیصلہ ساز قوتیں موجود ہیں اور وہ اب فیصلہ کرتی ہیں، تو ان کی جانب سے یہ ٹیسٹ کیا گیا کہ اگر ان کی جانب سے کچھ ایکٹیویٹیز کا آغاز کیا جائے تو انہیں اندازہ ہو پائے گا کہ ان کی سیاست ابھی زندہ ہے، باقی ہے، انہیں پرمیشن دی جائے گی نہیں دی جائے گی، اور یہ ساری چیزیں ہیں جس کی ایگزیکیوشن کے لیے ایم کیو ایم لندن نے اس کا آغاز کیا، اور رمضان کے اندر ایکٹیویٹیز کی، تو ان کی جو وہ والی ایکٹیویٹیز تھیں، تو اس کے اوپر جو کہہ لیجئے کہ رینجز کی جانب سے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے بہت شدید قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا۔ تو رد عمل جب نہیں آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ کراچی شہر کے اندر ان کی ایکٹیویٹیز تھوڑا بہت ہوئیں، لیکن پھر آہستہ 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 معاملہ 14 اگست کے دن تک آ گیا، اور ایم کیو ایم لندن نے یہ فیصلہ کیا جی کہ پاکستان کے پرچم لے کر وہ نکلیں گے، اور وہ یہ مطالبہ کریں گے کہ جی ان کو سیاسی جو تقریبات ہیں یا سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا، ہم خود بھی کراچی پریس کلب پر موجود تھے، وہاں پر وہ جو معاملات تھے اتنے سنگین طور کے اوپر معاملات نہیں کیے گئے، گرفتاریاں یا لاٹھی چارج یا اس طرح کی چیزیں۔ جو نوجوان تھے، مرد تھے، کارکنان یا بزرگ کارکنان تھے، ان کو گرفتار ضرور کیا گیا، لیکن خواتین کو کچھ نہیں کہا گیا، اور خواتین خود بخود جو ہے وہ اپنی ٹرانسپورٹ کے ذریعے واپس ہو گئی۔